السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بہت سے حیران کن حقائق ہیں۔ جی ہاں تو دوستوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردن ملک کے بارے میں۔ اردن مشرق وسطیٰ کا ایک چھوٹا لیکن تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بے حد اہم ملک ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں شام، مشرق میں عراق، جنوب اور مشرق میں سعودی عرب، جبکہ مغرب میں فلسطین اور اسرائیل سے ملتی ہیں۔ اردن کا دارالحکومت عمان ہے جو ایک قدیم اور جدید ثقافتوں کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے۔ ملک کا مکمل نام ہاشمی سلطنت اردن ہے اور اس کا نظام حکومت عینی بادشاہت پر مبنی ہے۔ بحیرہ مردار دنیا کی سب سے نچلی سطح بحیرہ مردار کہلاتی ہے، جس کی سطح سمندر سے تقریباً 430 میٹر نیچے ہے، جو اسے زمین کا سب سے نچلا نقطہ بناتا ہے۔ اس کی نمکیات کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ یہاں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اور لوگ پانی کی سطح پر آسانی سے تیر سکتے ہیں۔ عمان میں واقع قدیمی رومی تھیٹر جو دوسری صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، آج بھی سیاحوں کے لیے ایک بڑی کشش کا باعث ہے اور یہاں مختلف ثقافتی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ بپتسمہ کا مقام یہ وہ جگہ ہے جہاں مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بپتسمہ ہوا تھا۔ اسے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ اردنی عوام اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ اگر آپ کسی کے مہمان بنیں تو قہوہ اور میٹھے کے بغیر آپ کی میزبانی مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ اردن میں بادشاہت کا نظام ہے اور موجودہ بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ہیں۔ یہ ملک کے شاہی حکومت ہونے کے باوجود مشرقی وسطیٰ میں ایک مستحکم اور پرامن ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ملک کی ثقافت میں قبائلی روایات کا اہم کردار ہے۔ ملک میں بدو قبائل آج بھی اپنی قدیمی روایات اور طرز زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ عربی اردن کی سرکاری زبان ہے، لیکن یہاں بہت سے لوگ انگریزی بھی بولتے ہیں، خاص طور پر سیاحتی مقامات پر۔ اردن ان چند عرب ممالک میں شامل ہے جہاں تیل اور قدرتی گیس کے بڑے ذخائر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ملک اپنی سروس انڈسٹری، سیاحت اور زراعت کی بدولت ایک مستحکم معیشت رکھتا ہے۔ اردن کی معیشت میں سیاحت کا بڑا حصہ ہے۔ پٹیرا، بحیرہ مردار، جرش اور وادی روم جیسے مقامات دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تعلیم اور صحت کا بہترین نظام ہے۔ اردن مشرق وسطیٰ میں تعلیم اور صحت کے حوالے سے نمایاں ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کے طبی شعبے کو عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہے اور کئی غیر ملکی مریض یہاں علاج کے لیے آتے ہیں۔